الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کونین دے والیدا گھر بار بڑا سونا سورمب دی مدینے دا بازار بڑا سونا انت مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی جڑا روزے دے نال جڑیا ہے او مینار بڑا سوہنا صدیق عمر عثمان و حیدر تو قربان جا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا دائیاں حلیمہ تو پوچھ دیا نے کتھوں لے کے آئیے دلدار بڑا سونا میں بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی
نبیاں دا سردار بڑا سونا میری گود اندر نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا شانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ مہربانیاں جو رحمت دو عالم، فخر دو عالم، نور دو عالم، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر کرم حضور غوث زمان قطب دوران حضور قبلہ عالم و وجیس ہے دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حق دریا رحمت شریف و بانی آستانہ عالیہ بحر الحق شریف اپنی نظر کرم نال نظر شفقت نال محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر میں حاضر خدمت تسی تشریف فرماو۔ اللہ کریم نے شان پاکہ نے صدقے اس محفل مبارک اپنی بارگاہ اقدس مبارک نے اندر قبول فرماو۔ فخر اہل سنت حضور قبلہ مفتی عبدالعزیز صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت حضرت العلامہ حافظ قاری طاہر حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت العلامہ فخر اہل سنت قبلہ مفتی محمد طاہر عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام قبلہ قاری محمد سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی علماء کرام، حفاظ کرام، قرۂ کرام، نعت خوانان حضرات تشریف فرماون۔ میں چونکہ تھوڑا بیمار ہو گیا بس اچانک، تو حضور قبلہ حاجی محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بھائی محمد نوید چشتی صاحب، بھائی حاجی مصطفیٰ صاحب، بھائی محمد رضا صاحب، قبلہ حاجی صاحب نے پورا گھرانہ میرے نال شفقت اور محبت فرمانے اور نسبت نہ رشتہ بہت اچھا رشتہ، نسبت نی رشتے نی وجہ نال اصحاب کاف نہ کتا بھی جنتی ہے، نسبت نے رشتے نی وجہ نال، تو نسبت نے رشتہ ختم نہیں ہونا، دنیا نے رشتے ختم ہو جانے، دنیا نے رشتے دنیا نال ختم ہو جانے، نسبت والا رشتہ قیامت والے دن بھی انشاءاللہ اس نے فائدہ ہو سی۔ تو اتفاقی بات ہے، بس کوئی طبیعت کوئی ایجی ہو گئی تو میں انشاءاللہ کوئی عذر بھی کوئی نہیں، کوئی بہانہ بھی کوئی نہیں، تو حاجی صاحب میرا کی بہانہ چلنا۔ اس مسجد حاضہ نے انتظامیہ اتھوں نے نمازی حضرات اہل محلہ میں سب نے مشکور ہاں، قبلہ حاجی صاحب نے حکم مبارک نال تسی شفقت فرمائیے، یہ موقع ملا میں حاضر خدمت ہو گیا۔ انشاءاللہ میں جو بھی ہویا سلسلہ اس واسطے کہ اس مالک کریم راضی کرنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر مبارک کر کے اپنی حاضری لگوانی، اپنی ملگری بارگاہ اقدس مبارک نے اندر انہیں خوش کرنے واسطے، انہوں دل مبارک راضی کرنے واسطے حاضری ہوئی ہے، اور کوئی دنیا نہیں ایسا کوئی انشاءاللہ غرض کوئی نہیں۔ بہرکیف یہ میلاد شریف ہے، دلائل تو علماء دینے، تو مفتی صاحب بیٹھے پہ تو مفتی صاحب حضرت بیٹھے تشریف فرماون، دلائل علماء نے ہونے، میں تو ان پڑھ آدمی ہیں، بہرکیف وہ پھر بات اسے ختم ہونی کہ انسان کسی چیز ہوتے فخر ضرور ہونا، تو ماں نسبت ہوتے فخر ہے اس نے وجہ نال حاضر ہویا، اس وقت کرم بھی وہی فرما سن تو کوئی بات بھی بنا دے سن۔ حضور قبلہ بھائی حاجی نوخیر صاحب، بھائی تنویر صاحب، دوسرے بھائی تنویر صاحب، بھائی ریاض صاحب، جتنے بھی ساتھی بھائی صابر حسین صاحب، جتنے بھی ساتھی بابا جی صاحب قصور والے، بھائی وسیم صاحب، یہ بھائی رضوان صاحب، یہ جمعہ شریف ہیں بھی، منگل شریف ہیں بھی، تو حاجی صاحب نے سارے ساتھی بڑی شفقت مکانے محبت فرمانے
اپنا وقت نکال کے تشریف فرما ہونے تو حاجی محمد بلال صاحب، تو بہت مشکل ہے اس دور نے اندر اپنا قیمتی وقت نکال کے کس کو جانا بہت مشکل ہے، لیکن بات آیا جائیں بننی ہے، بات آیا جائیں بننی ہے، تو بات بن جانی، بنانے والے بنا دینے۔ جی میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری۔ بھائی محمد افتخار چشتی صاحب، حافظ سجاد صاحب، میں محبت نال باتیں کرنی ہیں بھائی صاحب، تقریر تو تسی سننے رہے ہو، تو میرے خیال بڑے بڑے علماء کرام، نوید صاحب نے اپنا بڑا بڑا تعلق ہے، بڑے بڑے علماء نال تعلق ہے، تو انہوں نے بچے ایک تو حاجی صاحب نے پوترے مبارک گیل لینے واسطے تو بہت خوبصورت پٹکا بدے ہیں، تو یہ بات چنگے لگنے ہیں اس واسطے کہ حاجی صاحب نے بھی پوترے ہیں، تو میرا بھی انہوں نے رشتہ، تو میں رستے چرس پہ کرنا ہے بھائی نوید صاحب، بھائی مخیز صاحب، حافظ محمد اشفاق صاحب، حافظ محسن عباس صاحب بھی میرے نال آئے، تو میں عرض کی تھی، میں کہ حضور قبل عالم فرمانے نے کہ جڑی بچپن ہی نہیں پاؤن لگے ہونی نا، بچپن ہی نہیں، وہ ساری زندگی یاد رہے، بچپن ہی نہیں یاد، انسان ساری زندگی یاد رہے، تو یہ بچپن ہی نہیں محبتیں انہوں نے دل نے اندر اللہ کریم پیدا کر دیتی ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ نہ ساری زندگی کم آنے رہا۔ قرآن مجید شریف نہیں آیت مبارکہ 22ویں پارے نہیں پڑھی ہے، شرف حاصل کیتا، تو اللہ کریم جل وعلا شانہ نے اس آیت مبارکہ نے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر مبارک فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ قبلہ حاجی صاحب نے محفل شریف کے اندر چونکہ علماء کرام، جید علماء کرام موجود ہونے، تھوڑا حساب و کتاب نہ چلنا پہنا، تو میں بھائی نوید صاحب راستے بھی عرض کر میری حالت تو کوئی نہیں، میں انشاءاللہ آسب بھی حاجی صاحب کو خوش کرنے واسطے، اس وقت میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی، ٹیلی فون تے بھی تو حاجی صاحب نے اشفاق ٹیلی فون کیتا، کوئی عذر نہیں پیش کیتا کہ میں بیمار ہاں، بخار ہے، میرے حالات بڑے سخت خراب آئے، تو یہ بہانہ شانہ کوئی نہیں کہ میں انشاءاللہ جو میرے کو ہمت طاقت ہوئی نا جی، میں اپنے زور نہ بول سکتا، تو وہ علماء فرمانے مقررین کہ ٹل آ کے بولو، کی بولو؟ سبحان اللہ بولو، طبیعت اپنے ثواب واسطے ضرور بولو، اور میرے صحیح کਢانے واسطے نہ بولو، ہاں یہ میں پتہ سارے کا، ہاں سمجھ آئی نا جی، ہاں تسی بے شک جس انداز بولو، اس واسطے کہ جیسا تسی سنانا نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر شانہ پاکہ نے ذکر کیتا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ولایت کبریٰ نے مالک، ہاں جی کیا مفتی صاحب، ولایت کبریٰ نے مالک، اور ولایت کبریٰ نے منکر مرتد ہے، یہ اہل سنت نقیدہ، ولایت کبریٰ نے مالکن اور ولایت کبریٰ نے منکر مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ولایت صغریٰ نے مالک، اور انہوں نے منکر مردود ہے۔ آپ نے دو صحابہ کرام نے ذکر کیتا، سیدنا ابوبکر افضل البشر بعد الانبیاء، آپ نے ذکر کیتا، اور پھر دوسری ہستی مبارک کون ہیں کہ جنہوں نے بارے آپ نے فرمان مبارک ہے میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو عمر ہو بنا، یہ مقام دیکھو دوسری شان دیکھو، آپ فرمانے میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو پھر عمر نبی ہو بنا، تو پھر
یہ جو رولا بنے ہیں کہ جی آ جائے تو کی فرق پڑتا، تو خود آپ پہ فرمانا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوے آ تو پھر عمر آ، تو پھر بات تو ختم ہو گئی، دلیل ہی ختم ہو گئی، دلیل نے ضرورت ہی نہیں دی۔ آپ خود پہ فرمانے میرے بعد کوئی نبی ہوے آ تو پھر عمر آ۔ سیدنا حضور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید شریف پڑھنے ہیں تو ایسا پڑھنے ہیں، آواز دھیمی ہونی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اونچا پڑھنے ہیں۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تسی ایسا پڑھنے ہو تو ان اونچا پڑھنا ہے؟ آپ نے عرض کی تھی حضور میں جسا سنانا وہ ایسا بھی سن لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا تو عرض کی تھی حضور میں ستیاں جگانا شیطان بگانا، ستیاں جگانا تو شیطان بگانا۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر تسی تھوڑا اونچے پڑھا کرو، تو اے عمر تسی تھوڑا ایسے پڑھا کرو۔ تو مرضی کس نہیں؟ مرضی محبوب نہیں، مرضی محبوب نہیں۔ دونوں نے دلجوئی بھی فرما دیتی، مسئلہ بھی بیان فرما دیتا، مسئلہ بھی بیان فرما دیتا، دلجوئی بھی فرما دیتی۔ تو حضور داتا صاحب جو پھر اس نے ایک تھوڑی تشریح لکھی، آپ فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مشاہدہ ہے، صاحب مشاہدہ جنہوں نے اللہ کریم نے دیدار مبارک کیتا، انہاں مشاہدات حاصل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابھی مجاہدات پہ کرنے ہیں، مجاہدات، تو مجاہدات تو بعد پھر مشاہدات ہونے، تو جو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجاہدات پہ کرنے ہیں جنہوں نے بارے آپ نے ہی فرمان مبارک ہے، تو پھر اج نے دور نے اندر کہ جی فلانے کل کی ہونا جی، وہ جی حاضری ہونی جی، کس نہیں حاضری ہونی جی؟ حضور غوث پاک نہیں حاضری، تیرے کول حاضری ہونی، کوئی بات کرنے میں بندہ سوچے نا کہ تیرے کول حاضری ہونی حضور غوث پاک نہیں، تو آ کے ای آ کے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کرم فرمانے کہ حاضری ہونی، تیرے کول غوث پاک رضی حاضری ہونی، تو گل کرنے بھی کوئی حیا آنی چاہیے کہ غوث پاک رضی تیرے کول حاضر ہونے۔ ڈھنگ سے کہ لوگوں نے ڈھنگ بنائے ہیں کہ جی میرے کول فلانے کی حاضری ہونی جی، یہ کوئی بات کرنے کی سوچو ذرا، غور فرماؤ کہ حضور غوث پاک حضور داتا صاحب جیسی ہستیاں پاکاں کی حاضری ہونی نہیں، وہ کرم فرما لیں، اگر فرماون تو کرم فرما۔ اور حضور داتا صاحب رضی اللہ لکھا کہ جڑے اللہ نے سچے سچے کامل لن کامل ہستیاں انہوں نے دیدار مبارک حقیقتاً انہوں نے دیدار ہے، شیطان انہوں نے صورت بھی نہیں بن سکنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بھیجا اپنے محبوب کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کر، نذیرہ ڈر سنانے والا بنا کر، گواہ۔ اس دوتے بہت سارے مفسرین نے اپنا اپنا انداز تحریر فرمایا۔ تو گواہ اگر کوئی اردو گفتگو فرمانے ہو سو اچھا، اگر کوئی پوچھے کہ جامع مسجد خضرہ کے اندر محفل ہوئی ہے، کتنے لوگ تھے، کیا ماحول تھا، کیا گفتگو ہوئی، جو شخص یہاں موجود ہے وہ تو بتا سکتا ہے، لیکن جو یہاں موجود نہیں ہے وہ کیا بتائے گا؟ اسے تو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ بھائی ناصر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، اسے کیا خبر کہ مسجد میں کتنے لوگ تھے، کیسا ماحول تھا، کیا گفتگو ہوئی، اسے کیا پتہ؟ جو موجود ہے وہ بتا سکتا ہے۔ تو گواہ وہی ہو سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ فی اعلیٰ۔ حضرت میں معافی چاہنا بھائی افتخار صاحب نے دوستن یہ تراویح ساڈے کول پڑھنے بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات۔ میں خود بڑا حیران ہونا کتنے میل سفر کر کے
تو زینب مسجد پتہ نہیں کیوں آ جانے لوگ، پھر حاجی صاحب بھی پہنچ جانے. میں کئی دفعہ سوچنا بڈھے بندے بس روزہ کھولو تو بندہ فارغ ہو جانا. تو اس محبت یہ جب محبت نہ کرنٹ ہونا نا، یہ انسان مجبور کر دینا. پھر وہ کسی تکلیف نہیں دیکھنا، پھر وہ سردیاں نہیں دیکھنا، پھر وہ گرمیاں نہیں دیکھنا، پھر وہ محبت نہ پہنچ جانا. تو انہوں نے محبت ہے، میں انہوں نے بھی مشکور ہے. بس کوئی بے وقوف جو ہے دماغ ہے، نامہ تو واقف بھی نہیں ہے. نامہ تو واقف بھائی صاحب تا ہونا بندہ کہ مانا کتنے پیسے پہنچے تھوڑے پہنچن نہیں پہنچے کہ ہوتی صاحب رسید کٹ سی نا تو پھر اسے خبر ہو سی کہ فلاں ساتھی نے پیسے پہنچے نہیں پہنچے. الحمدللہ و شکر للہ ساڑھے تو مالکہ نے دعا اور نکاح میں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا اللہ کریم فرما رہا ہے آپ کو گواہ بنا کے. تو گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، لفظ نبی کا بھی آپ نے مانا غیب کی خبریں دینے والا. یہ آپ کا اپنا اسلوب ہے، آپ کی اپنی محبت ہے. غیب کی خبریں دینے والا، آپ نے سارے مسئلے حل کر دیے. لفظ نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا. اور پھر شاہد کا آپ نے معنی لکھا ہے حاضر و ناظر. حاضر و ناظر. حضور قبلہ عالم زینب مسجد میں تشریف لائے 2010 میں. شاہ صاحب کوئی طبیعت تھوڑی بس ایسی ہو گئی. تو بھائی ناصر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی اصغر صاحب ہمارے ادھر علاقے میں ان کا کوئی نیٹ ورک ہے کیبل ویبل کا. انہوں نے اپنی محبت سے، اس وقت وہ مرید بھی نہیں ہوئے تھے، اپنی محبت سے ہمیں کہا جی میں اس کو نا براہ راست دکھاؤں گا. تو ٹھیک ہے، میں تو پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. دکھایا آپ. انہوں نے دکھایا. جب آپ تشریف فرما ہوئے نا، آپ نے گفتگو شروع فرمائی نا، آپ نے خطبہ مبارک کے بعد فرمایا حاضرین و ناظرین. حاضرین و ناظرین، کیا بات ہے. قبلہ شاہ صاحب اللہ اکبر، حضرت قبلہ پروفیسر عدنان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں دیکھا نہیں پہلے. شاہ صاحب تشریف فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حاضرین و ناظرین. تو ناظرین کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اس میں کیا سسٹم ہوگا. آپ نے فرمایا حاضرین و ناظرین، جو موجود حاضر ہیں اور جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان کو سب کو آپ نے سلام فرمایا. تو یہ شان کون دیتا ہے؟ وہ اللہ کریم دیتا ہے. تو حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی لکھا حاضر و ناظر. حاضر و ناظر یعنی تشریف فرما ہو سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. تو دیکھنے والے گواہی بھی دے سکتے ہیں. تو اگر ہماری گواہی آپ دے دیں تو کرم ہے کہ نہیں کرم؟ کہ جامع مسجد خضرہ کے اندر میرا ذکر ہو رہا تھا، اور ذکر کیا؟ ورفعنا لک ذکر. اللہ کریم فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. جب ذکر بلند کرنے والا اللہ کریم ہو پھر کوئی ذکر کو کم کر سکتا ہے؟ ذکر کم ہو ہی نہیں سکتا. بھائی صاحب دنیا کا جو نظام اللہ کریم نے بنایا ہے نا، مومن کو اعلان ہوتا ہے نا، اذان ہوتی ہے تو اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اقامت میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے اندر ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ جنازے کے اندر ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح میں ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر کس جگہ نہیں ہوتا؟ ہر مقام پہ ہوتا ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی جو اخیرے لفظ میں کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ہیں تو پھر ذکر بھی ہے نا بھائی صاحب. ذکر تو نہیں ختم ہو سکتا نا. جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر ذکر بھی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا قبلہ
مفتی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کے استاد گرامی نے تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن، اس میں آپ نے ایک آیت مبارکہ کا مفہوم تشریح بھی لکھی ہے اور حدیث شریف بھی لکھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت شریف ہے، دوسرے پارے کی پہلے رکوع میں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی گواہ بنایا ہے اور محبوب کی امت کو بھی گواہ بنایا ہے۔ محبوب بھی گواہ ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی گواہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ایک نبی اللہ تشریف لائیں گے، حاضر خدمت ہوں گے، ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا، ایک نبی اللہ آئیں گے، ان کے ساتھ دو شخص ہوں گے، ایک اللہ کے نبی آئیں گے، ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے، اور ان سے سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کریم کے احکامات اپنی امت کے لوگوں تک پہنچائے تھے؟ تو وہ کہیں گے جی پہنچائے تھے۔ تو پھر ان کی امت کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچایا تھا؟ وہ امتی کہیں گے نہیں پہنچایا تھا۔ کیسا؟ وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں پہنچایا تھا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تم کہتے تو پہنچایا تھا، تو کہتے ہیں نہیں پہنچایا تھا۔ تو تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو پھر وہ نبی اللہ کہیں گے کہ ہماری گواہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی، ہماری گواہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی۔ تو امت کیسے گواہی دے گی؟ ان سے پوچھا تمہیں کیا پتہ؟ وہ کہیں گے جی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب نبیوں نے اللہ کا حکم پہنچایا ہے۔ تو پھر کس محبوب کی شان تو بہت وراء الورا شان ہے نا، امت کی بھی یہ شان ہے، یہ امتی کا بھی یہ مقام ہے کہ قیامت والے دن وہ بھی گواہی دے گا۔ تو قابل فخر امت ہے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ تو پھر امتی انکار کرے کہ جی میں تو ذکر نہیں کرتا، میں تو میلاد شریف نہیں مناتا۔ میلاد شریف تو اللہ کریم نے بھی منایا کہ جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، کچھ گمراہی کا دور تھا، لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ بچی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی ماتم ہوتا تھا، کہتے کیوں پیدا ہو گئی؟ تو گڑھا کھودتے تھے، باپ ماں قریبی رشتہ دار اس کو زندہ رکھ کے اوپر مٹی ڈالتے نا، جب اس کو زندہ رکھتے نا پھر وہ چیخ و پکار کرتی، کہتی ابا جان مجھے کیوں ادھر دبا رہے ہو، میری ماں میرے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لیکن وہ بات نہیں سنتے، پھر وہ مٹی ڈالتے ہیں۔ اب دیکھو نا زندہ بندہ ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ اس کو دبا کے مار دیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو وہ بچیاں چیخ و پکار کرتی تھیں، لیکن ماں باپ ان کو زندہ درگور کر کے ہی رہتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور جس دن بھیجا، جس رات آپ کی ولادت مبارک ہوئی، اس دن اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ جتنی ماؤں کے شکم میں بچے ہیں، شکموں میں بیٹے یا بیٹیاں ہیں نا، ان سب کو تبدیل کر کے بیٹے بنا کے بھیجو، تاکہ کسی گھر کے اندر کوئی ماتم نہ ہو، کسی گھر کے اندر کوئی غم ہی نہ ہو، ہر گھر کے اندر خوشی ہو۔ محبوب آ رہا ہے، محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، تو ہر گھر کے اندر جشن منایا جائے۔ تو جب اللہ کریم نے خوشی منائی، جب اللہ کریم نے خوشی منائی تو پھر بندوں کو خوشی منانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے منائیں تب بھی ٹھیک ہے، ان کا اپنا فائدہ ہے، نہ منائیں تب بھی ان کی مرضی، لیکن جو خوشی اللہ کریم نے منائی ہے تو منائی ہے، اس شان سے منائی ہے۔ ہم کر سکتے ہیں یہ معاملہ؟ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے کہ جب بیٹی ہے تو بیٹا ہے؟ بھائی جو بیٹی آنے والی وہ بیٹی آئے گی نا۔ ہاں کچھ ایسے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، وہ چاہیں تو تبدیلی کر سکتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم
کہ شاہ صاحب آپ کے پاس ایک شخص آیا، بہت امیر آدمی تھا، قریب رہتا ہے ادھر، بہت محبت کرتا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ آپ نے یہ کبھی بھی بیان نہیں فرمایا۔ کسی ساتھی نے بتایا کہ اس نے آ کے ساتھیوں سے کہا، آپ کے خادمین سے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اور میں بڑی جگہ گیا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میری ملاقات بھی کرواؤ، تو مجھے بیٹا چاہیے۔ وہ خان صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو عرض کی کہ اس طرح وہ آئے ہوئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ آپ فرمایا اس کو بلاؤ، کیونکہ وہ دلوں کے طبیب ہیں۔ جو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں نا، وہ دل کے مرض کو بھی جانتے ہیں اور دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے ملاقات کے لیے کہا، آپ نے ان کو بلایا، پوچھا، خیر خیریت پوچھی۔ انہوں نے کہا حضور مجھے بیٹا چاہیے، بیٹیاں بیٹا نہیں ہے۔ آپ فرمایا تویز لکھ کے، انہوں نے کہا کہ تویز دیں آپ۔ میں تویز تو نہیں لکھتا، لیکن آج تجھے لکھ دیتا ہوں، آج لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے لکھ دیا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اس طرح کر کے کر دینا۔ وقت گزرا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا دیا۔ پھر وہ آ گئے، ساتھیوں سے کہا میں نے ملنا ہے، ان کی دعا سے، ان کے تعویذ سے بیٹا ہوا ہے، نام پوچھنا ہے کہ کیا نام رکھوں؟ تو ساتھیوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پوچھا، آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ ملاقات وہاں قسمت سے ہوتی ہے۔ بہت سارے ساتھی کہتے ہیں جی جب ملاقات ہی نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک جمعے میں فرمایا تھا کعبۃ اللہ شریف جاتے ہو خدا بھی نہیں ملتا، مدینہ شریف جاتے ہو وہ بھی نہیں ملتے، پھر جانا چھوڑ دینا چاہیے۔ کعبۃ اللہ جاتے ہیں حج کے لیے، ہم کیا کہتے ہیں لبیک یا اللہ ہم حاضر ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا بھائی صاحب جو تویز دیا تھا آپ کو وہ آپ کے پاس ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں لے آؤ، قریب رہتا تھا، چلا گیا، وہ تویز لے کے آ گیا۔ آپ نے کھولا، اس کو کھولا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، صرف یہ لکھا ہوا تھا یاسر خان۔ یاسر، تو یاسر خان لڑکے ہوتے ہیں نا، لڑکی کا نام یاسر خان نہیں ہوتا، تو آپ نے صرف نام لکھا تھا۔ تو پھر جب جس ہاتھ سے لکھنے والوں نے لکھ دیا تو پھر وہ کریم ہے نا، وہ کریم ہے نا۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ جو وقت کا کتب ہوتا ہے نا، جو کامل ہستی ہوتی ہے نا، وہ ایسے بھی نہ کرے، زبان سے بھی نہ بولے، وہ صرف ایسا کرے تو جو چاہے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ میں کتاب کشف المعجوب شریف کی بات کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے، پورا باب ہے اس کے اندر، قطب مدار کا لفظ قطب مدار لکھا ہوا ہے، آگے تشریح ہے اس کی کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ صرف نگاہ سے اٹھائے نا تو جو اس کی دل کی مراد ہوتی ہے وہ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، صرف یہ لکھا یاسر خان۔ تو وہ یاسر خان پر بہت حسین لڑکا، خوبصورت، بڑا ادب والا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کریم فرمایا محبوب آپ کی آمد کی خوشی میں ہم نے سب لڑکیوں کو لڑکے بنا دیا، ہر ماں کے شکم میں جو بچی تھی نا اس کو بچہ بنا دیا۔ بنانے والا بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ تو پھر جب وہ بنا سکتا ہے تو پھر اس کے دوست نہیں بنا سکتے؟ دوست ہے نا، دنیا کا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، کارڈ لے جاؤ، ٹیلی فون کر دو، میرا نام لے لینا، تیرے نام سے تو بات بن سکتی ہے، تو اللہ کے محبوب کے نام سے بات نہیں بنتی؟ ایسی داتا نہیں ہوتی نا بھائی صاحب۔ 950 سال ہو گئے، کوئی بادشاہ مر جاتا ہے کچھ عرصے بعد نام مٹ جاتا ہے، داتا ہو رہی ہے۔ اتنا لنگر شریف ہر گلی کے کونے کونے میں، ہر سڑک پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ بندے نہیں کر سکتے، یہ اس کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ یہ خود بھوکے پیاسے تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل کو کشادہ رکھتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے محبوب کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر،
اور جب گواہ ہماری اس محفل کے بھی گواہ ہیں تو آپ کی امت بھی گواہ ہے، پھر امتیوں نے ان نبیوں کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بات حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی کہ انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور سارے نبیوں کو پیش ہوتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ پیر والے دن بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو بھی ہوتے ہیں اور جمعے کو پورے ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ میں داتا صاحب جمعہ پڑھا ہے تو جب فرشتے ڈائری پیش کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یا اللہ کریم اس نے داتا صاحب جمعہ پڑھا تھا۔ کسی شخص نے مدینہ شریف جمعہ پڑھا ہے، حرم شریف میں پڑھا، تو جب فرشتے ڈائری پیش کریں گے تو اس مقام کا ذکر بھی لکھیں گے۔ اس لیے ہم بھی جمعہ پڑھتے ہیں بحر الحق شریف میں۔ میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے کوئی حکم فرمایا، مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں، عباس بیٹھا ہوا میرا بھتیجا بھی ہے حافظ محمد عباس، اس کو بھی محمد جی صاحب کو بھی انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں، حج پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ حج سارے کرتے ہیں، سارے مکاتب فکر کے لوگ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حج بدل کا ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی مرحوم مر جائے تو وہ حج کروا دے کسی کو، اس کو ثواب پہنچتا ہے، کہتے ہیں نا جی، تو اس کا ثواب پہنچتا تو میلاد شریف کا ثواب نہیں پہنچتا، حج بدل کا ثواب پہنچتا ہے جی، اس لیے کہ اس کا اپنا مفاد ہے۔ بھائی عاطف صاحب بہت مشکور ہوں، حج بدل کا بھی ثواب ہے، مدرسہ بناؤ تب بھی ثواب ہے، مسجد بناؤ تب بھی ثواب ہے، تو پھر کل شریف کا بھی ثواب ہے نا۔ کل شریف کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، چیلم کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، محفل کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، محفل کی ڈائری بھی فرشتے پیش کرتے ہیں، حج بدل کا ثواب بھی فرشتے ہی پیش کرتے ہیں۔ بھائی صاحب سارے مانتے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا صاحب و کتاب سے اپنے اپنی رائے ہے، اپنا اپنا خیال ہے۔ وہ بسوں پہ لکھا ہوتا قبل شاہ صاحب نصیب پخ پلے، نصیب پخ پلے کا مطلب یہ ہے کہ نصیب اپنا اپنا۔ یہ پٹھانوں کی جو بسیں ہوتی ہیں نا اس پہ لکھا ہوتا ہے نصیب پخ پلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا۔ تو اصال ثواب ساری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، جب تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میرا دل خوش ہوتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، اور خوش ہو کے کیا کرتا ہوں؟ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کریم کا شکر ادا۔ جب تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو میں پھر تمہاری طرف سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ لجبانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اعمال اچھے ہوتے، اس کیا مطلب ہے اس کا؟ اعمال اچھے ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ، پھر اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو جاتے تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میں اچھے دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں، اور تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو میں استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر ہمارا فائدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر ہمیں ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر ہمیں ان کی یاد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا حضور قبلہ عالم نے کہ سارے نبیوں کو عمل پیش ہوتے ہیں، پھر آپ کو بھی پیش ہوتے ہیں، پھر آپ کے مرحومین کو بھی پیش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے کوئی والد والدہ چلا گیا نا، یہ عمل ان کو بھی پیش ہوتے ہیں، اور پھر ان کو دعا بھی پہنچتی ہے، سارے ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں نیک اعمال اور دعا پہنچتی ہے پھر وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ کریم انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ نیک نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ دعا کہاں سے تک چلے گی؟ مدینہ شریف تک جائے گی، سارے ولی کریں گے، سارے صحابہ کریں گے، سارے نبی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہم نے بھیجا اپنے محبوب کو شاہد بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر۔ یہ 22واں پارہ ہے، اور 26واں پارے میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس کا کوئی اور شان ہے اور مقام ہے، تو کچھ
حالات بھی ایسے ہیں، ٹائم بھی 9 بجنے والے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید حضرت نے گھڑی سامنے ضرور لگائی ہوگی، کیونکہ جمعے میں آسانی رہتی ہے خطیب کو، گھڑی سامنے لگی ہو تو آسانی رہتی ہے کہ وہ اپنے ٹائم کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ آج کل نا حالات ایسے ہیں کہ جمعہ بھی ٹائم پہ ہونا چاہیے، سارے معاملات ٹائم پہ ہونی چاہیے، تو پھر بہتری رہتی ہے۔ حضرات کوئی کئی ہوتے ہیں، اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ خطبہ بھی نہیں سنتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ پہلی اذان یہ خطبے کا حصہ ہے، اور دوسری اذان خطبے کا حصہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا، حضرت مجھے اجازت ہو تو میں آپ کو فرمان، آپ نے فرمایا تھا کہ دوسری اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا جاتا ہے نا، تو دوسری اذان میں انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، دوسری اذان میں جواب نہیں دینا چاہیے، اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، بڑے ادب سے بیٹھنا چاہیے، بڑے ادب سے بیٹھنا چاہیے، کسی کو آگے پیچھے بلانا بیٹھنا اس طرح بھی نہیں، بڑے ادب سے رہنا چاہیے، یہ سمجھے کہ خطبہ ہو رہا ہے۔ اب حالات ہو گئے کیسے کہ لوگ آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بس جماعت پڑھی، سلام پھرا، گئے۔ حکم کیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز دعا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ دعا بھی نہیں مانگتے، خطبہ بھی نہیں سنتے، اذان بھی نہیں سنتے، بس تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے، گفتگو بھی سننی چاہیے، اور پھر اذان، پھر خطبہ، پھر نماز تسلی سے پڑھ کے۔ دنیا کا نظام ہے بھائی صاحب، ادھر ہی رہ جائے گا، یہ تھوڑی سی کمائی جو انسان کی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ جائے گی۔ تو میں قبلہ حاجی صاحب کا بہت مشکور ہوں، حضرت العلامہ مولانا طاہر حبیب صاحب کا، دامت برکاتہم العالیہ کا، بھائی نوید صاحب، بھائی مصطفیٰ صاحب، بھائی رضا صاحب، سارے حضرات کا، آپ سب حضرات کا مشکور ہوں۔ قبلہ حاجی صاحب نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، اور منگل شریف کو بھی، پھر جمعہ شریف کو بھی کبھی کبھی۔ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت کدھر جمعہ پڑھانے جا رہے ہو؟ حاجی صاحب نے فرمایا میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے یہ امامہ شریف دیکھا، یہ بھائی صاحب نے باندھا ہوا ہے، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ امامہ شریف کسی مولوی صاحب کی ایجاد نہیں ہے، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ تو خاص طور پر پھر ائمہ مساجد کو تو یہ لازمی ہونا چاہیے۔ ہاں تو الحمدللہ یہ ماحول ہے پورا، کل مفتی صاحب دیکھیں، حضرت دیکھیں، افتخار صاحب بھی بہت خوبصورت پٹکا باندھتے ہیں جی۔ تو حاجی صاحب پھر اس طرح انہوں نے پوچھا تو فرمایا نہیں میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کیوں؟ تڑی شریف ہے، پٹکا شریف ہے، خوبصورت لگتا ہے نا جی، طریقہ ہے، نقل ہے نا۔ پھر مالک کو پسند آ جائے، کہتے ہیں مجھے ایسا بنا دے تجھے پسند آ جاؤ۔ تو حاجی صاحب انشاءاللہ راضی ہیں، راضی رہیں گے، اس لیے کہ دنیا کا رشتہ نہیں ہے، کاروباری رشتہ نہیں ہے، نسبت کا رشتہ ہے۔ نسبت کا رشتہ ہمیشہ انشاءاللہ غالب رہتا ہے، خوشی رہتی ہے۔ میں لج پالا لڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہندے، لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، میں لج پالا دمگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے۔ دیکھو اپنا اپنا مقدر کی بات ہے۔ وہاں بچنا کہ
ایک مولوی صاحب تھے حسین علی صاحب، جو نا مفتی صاحب حسین علی صاحب، نام دیکھیں حسین علی، یہ دیوبند مکتب فکر کے تھے۔ تو یہ مرید تھے موسیٰ شریف، موسیٰ شریف مرید تھے۔ تو اپنے مرشد کریم کو راضی کرنے کے لیے کہنے لگے حضور آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بڑے خوبصورت گھوڑے رکھے ہوئے تھے، تو یہ میں گھوڑے لے جاتا ہوں، ان کی خدمت کروں گا۔ وہ گھوڑے بڑے مطلب ناز نخرے والے تھے، حسین علی صاحب لے آئے، تو وہ لاپری سٹے جو ہوتے ہیں نا اوپر سے فصل کے سٹے، وہ کھاتے تھے، گندم کے بھی، باجرے کی بھی، مکئی کی بھی اور دوسرے بھی۔ حسین علی صاحب کی جائیداد زمین میں کافی تھی، انہوں نے اپنے خادمین کو کہا بھائی میرے مرشد کے گھوڑے ہیں، ان کو خدمت کرنی ہے، اور یہ اس طرح کا ماحول ہے ان کا، ان کی ایک طبیعت ایسی ہے، ایسی چیزیں پیش کرنی ہے۔ وہ کچھ دن جب پیش کی نا تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو ساری ختم ہو جائیں گی، یہ تو سارے سٹے ختم ہو جائیں گے۔ تو جس دن یہ خیال آیا نا اس دن گھوڑوں نے سٹے نہیں کھائے۔ ہاں سمجھ آئیے، کہتے ہیں جی اس کو پتہ نہیں ہے، گھوڑوں نے چارہ ہی نہیں کھایا، پریشان ہو گئے، دوسرے دن بھی نہیں کھایا اور پریشان ہو گئے، حاضری دی، فرمایا واپس کر دو۔ تو ان کا حضور میں خدمت، فرمایا نہیں آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ سٹے ختم ہو جائیں گے اس لیے انہوں نے نہیں کھانے آپ۔ ہاں سمجھ آئیے نا، ہاں سمجھ آئیے۔ تو شاہ صاحب میں سفر کرتا ہوں نا آپ کے ساتھ، تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ میرا سفر، آپ کی جو میرے ساتھ محبت ہے نا، یہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے کرم سے ہے، یہ ان کے کرم سے ہے کہ جو آپ میرے ساتھ شفقت فرماتے ہیں۔ میں قبلہ شاہ صاحب کے گھر میں حضرت کی عیادت کے لیے ایک دفعہ آیا بس، تو میرے ساتھ جو ان کی محبت ہے نا، آپ انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اب اتنے مصروف، ایک چھٹی ان کی ہوتی ہے، یہ 5 اسٹار بس، فیصل موور، نیازی، اسلام آباد ایکسپریس، یہ سب ان کے انچارج ہیں شاہ صاحب۔ تو منگل والے دن چھٹی کر کے آئے، تو خود ہی فرمان لگے اس لیے چھٹی منگل والے دن کرتا ہوں کہ میں پھر آپ کے پاس ختم شریف میں آ جاتا ہوں۔ تو ہمارے پاس ختم شریف میں کیا کوئی قورمہ ہوتا ہے، کعبہ ہوتا ہے، پیالی میں کعبہ، ہم وہ پلاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نقل کرتے ہیں، اپنے مرشد کریم کے در کی نقل کرتے ہیں، کعبہ پلاتے ہیں۔ الحمدللہ، شکر اللہ شاہ صاحب کی مہربانی۔ ایک دن قبلہ حاجی صاحب ایسا ہوا، یہ باتیں بس عجیب شروع کر دیں، میں نے ختم کرنے لگا تھا۔ میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کسی ساتھی کو کہا کہ ہم نے جمعہ شریف پڑھنے جانا ہے تو تیاری کرو۔ ان کا ٹھیک ہے چلیں گے، سارے ساتھی گاڑی پہ چلیں گے۔ رات 11 بجے انہوں نے کہا جی گاڑی خراب ہو گئی، وہ ساتھی بس پہ آ گئے۔ واپسی میری بھی طبیعت وہ عجیب غریب تھی، سوچ رہا تھا کیا کریں گے۔ استانہ شریف سے باہر نکلے نا، ویگن کے انتظار، بس کے انتظار میں، ایک صاحب نکلے، بڑی تیزی سے آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، بہت تیزی سے جا رہے تھے، جتنی تیزی سے گیا اتنی تیزی سے واپس آ گئے۔ تو گاڑی انہوں نے آ کے کھڑی کر دی، دوسرے ساتھی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہاں جانا ہے؟ میرے پاس پوچھے اس نے کہاں جانا ہے؟ میں کہا جی پنڈی جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کو کہو میرے ساتھ چلے۔ گاڑی خالی تھی ان کی شاہ صاحب، ہم سارے بیٹھ گئے، وہ اپنے ٹیلی فون پہ معاملات کرتے گئے، زیادہ وہ انگریزی بول رہے تھے، داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی تھی۔ کافی سارا سفر کر کے پھر کچھ معاملات شروع ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے جمعہ شریف پڑھا ہے استانہ علی ابار الحق شریف میں، تو میں بڑی تیزی سے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا جی میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ میں نے اس کو نہیں کہا، میں نے دل میں سوچا کہ ہم نے گاڑی کی کوشش کی تھی، گاڑی نہیں آئی، مالکوں نے فرمایا گاڑی ہم دیں گے، گاڑی ہم دیں گے۔ پھر وہ گاڑی والے نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کوئی تعارف، کوئی بات چیت نہیں، وہ کوئی NGO چلاتے ہیں، بہت پیسے والے، بڑے بڑے لوگوں سے رابطے، راستے میں باتیں ہو رہی تھی، کہنے لگے ایک میجر جنرل ہیں، میرے دوست ہیں، اور حضرت خواجہ پیر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، دیکھو ایسے ایسے لوگ بھی آرمی میں موجود ہیں، ان سے بھی گپ شپ ہو رہی تھی۔
پھر انہوں نے کہا جی میں آپ کو بس پہ بٹھا کے جاؤں گا، ایسے نہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ چلا جائیں، آپ کی مصروف ہے۔ پھر بس پہ بٹھائے، ادھر پہنچایا، پھر انہوں نے سامان بھی لے کے دیا۔ تو کیا رشتہ ہمارا؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک نظر کرم دی تقبہ ہوں بے شک۔ ایک بہت بات کو سناتا ہوں، پھر میں ختم کرتا ہوں۔ نبی صاحب، حضرت بابا فرید ساری دنیا جانتی ہے، حق فرید یا فرید، بابا صاحب کی جنت بھی ہے۔ آج کا دور جو ہے نا، یہ عجیب دور ہے۔ مرید بندہ کہیں اور ہوتا ہے اور گیت کسی اور کے گا رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب، بچہ روئے نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، سمجھ آئی نا؟ تو مرشد کی یاد، مرشد کا ذکر، مرشد سے محبت، مرشد سے تعلق، پھر ان کی بھی نگاہ تب ہوتی ہے۔ اب آپ کا رخ کہیں اور ہو، آپ جانا کہیں اور ہو، سفر کسی اور جگہ کر رہے ہو، تو پھر منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا آپ۔ بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور قبلہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے مرشد کے علاوہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے دادا مرشد حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو بابا صاحب گئے تو آپ نے اپنے مرشد کو ملاقات کی، لیکن اپنے دادا مرشد خواجہ خواجگان والی ہند رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات نہیں کی۔ حالانکہ اب وہ موجود ہیں، آپ کے مرشد مختار کاکی رحمۃ اللہ موجود ہیں، آپ کے دادا مرشد بھی موجود ہیں، ایک ہی جگہ موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنے دادا مرشد کو دیکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ تو بعد میں حضرت والی ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، بچہ ہے، اس سے میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا، مجھے دیکھا بھی نہیں اس نے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ بعد میں آپ نے بابا فرید سے پوچھا، فرید تو نے میرے مرشد کو ہاتھ بھی نہیں ملایا، دیکھا بھی نہیں ہے؟ تو بابا صاحب نے عرض کی کہ حضور میرا باپ ہی سونا، میرا باپ ہی سب کچھ ہے۔ اگر میرے دل میں خیال آ جاتا کہ میرا دادا سونا تو پھر کی ہونا سے، میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہے اور آپ کے لیے وہ ہے سب کچھ۔ اس لیے ویسا فائدہ پھر بھی پہنچتا ہے۔ دعا کرے اللہ کریم ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی نفی کریں۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، کہ تہاڈا مرشد پھر تہاڈا مرشد بس کمال ہستی ہے، پھر فیض مل سی۔ اگر تجھے کہو جی فلانا بھی تو فلانا بھی، اج تو تویز لے لیا جا، اج تو دعا کرائے تو ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا اپنا کام ہے، لیکن بعد اپنا مرشد بنائے گا۔ میرے دل میں خیال تھا تو ایک دن آپ فرمانے لگے اپنا باپ اپنا ہی ہوتا ہے، اپنا باپ اپنا ہوتا ہے۔ جو تکلیف اپنے باپ کو ہوتی ہے بیٹے کی، وہ کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی صاحب لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی، میں لج پالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہندے، نیازی مینوں غم کا دا، میری نسبت ہے لاسانی، کسے دے رین جو بن کے، قسم رب دی کھرے رہندے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔